السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم سن چکے تھے کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کر کے گئے تھے کہ وہ اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں جا کر دین کی دعوت کا کام کریں گے، توحید کی دعوت دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اگلے سال یعنی 12 نبوت کو دوسرے سال جب وہ آئے تو 12 بن کے آئے، یعنی پہلے سال 6 آدمی مسلمان ہوئے، اور جب دوسرے سال آئے تو وہ 12 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ گھاٹی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اچھی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ان ساری باتوں پر بیعت کرے گا، یعنی ان باتوں پر عمل کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیں گے۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت عقبۃ اولیٰ کہتے ہیں، یعنی پہلے بیعت عقبہ۔ دوسری بیعت عقبہ نبوت کے 13ویں سال یعنی تیسرے سال موسم حج میں یثرب کے 70 سے زائد مسلمانوں نے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آئے۔ اپنے قبیلے کے مشرک حاجیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے میں کب تک چھوڑے رکھیں؟ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی کہ فلاں پہاڑ کی وادی میں ہم جمع ہوں گے، آپ آ جائیے، آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میٹنگ رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طور پر طے پائی۔ جب سب لوگ سو گئے، جب تہائی رات گزر گئی، تو اپنے ڈیروں سے نکل کر چپکے اس مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلے کہ عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر میں وہ وقت آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، مگر حضرت ابو طالب کے بعد آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بات بھی انہوں نے شروع کی تو انہوں نے کہا، حضرت عباس نے کہا، یثرب کے لوگوں، دیکھو ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھتیجے کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا، یعنی کافروں سے، مشرکوں سے ہم نے محفوظ رکھا، مگر اب وہ تمہارے یہاں آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اگر تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو پھر ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت سے ہیں۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اے اللہ کے رسول، آپ مدینہ آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم تو نیزوں میں پلا بڑھا ہے، تلواریں ہمارے لیے کھلونے ہیں، ہم آپ کی حفاظت اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کریں گے، آپ جب آئیں گے تو ہم دکھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن کر فرمایا، میں میرے صحابہ کو کہوں گا جو بھی ہجرت کرنا چاہے تو وہ مدینہ چلا جائے، اور مجھے جیسے ہی میں اب نہیں آ سکتا، اور مجھے جیسے ہی ہجرت کا حکم ملے گا تو میں آج ضرور آ جاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں میری بات مانو گے، یعنی سستی میں بھی اور چستی میں بھی میری ہر حال میں بات مانو گے، بات سنو گے،
تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اس کے لیے تمہارے لیے جنت ہے۔ جیسے ہی یہ میٹنگ ختم ہوئی، اب یہ لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان، اس کو پتہ لگا، آخر وقت میں اس کو پتہ لگا یہ اس وادی کا شیطان تھا، فوراً آواز لگاتا ہے، لوگوں دیکھو محمد خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ کافروں کے پاس جا کر یہ میٹنگ کے بارے میں بتاتا، کیونکہ اس کو آخری وقت میں پتہ چلا تھا جب مسلمانوں کی میٹنگ ختم ہو رہی تھی، تو اس نے وہیں سے، اس لیے فوراً اس نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، دیکھو محمد تم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے بدبخت، اس وادی کا شیطان ہے، اس نے تمہارے راز کو فاش کر دیا، تم فوراً یہاں سے نکلو اور اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ جب یہ خبر قریش تک پہنچی تو فوراً آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا میٹنگ کی تھی؟ تو اب جو مسلمان اس خیمے کے اندر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، اصل میں مشرکون کو پتہ بھی نہیں تھا کہ رات کیا خبر ہوئی تھی۔ قریش پھر سیدھے یثرب کے سردار عبداللہ بن ابی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کچھ آدمیوں نے ہمارے خلاف کچھ میٹنگ کی ہے۔ تو اس سردار نے کہا، نہیں، میری قوم میری اجازت کے بغیر ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ آخر کار قریش نامراد ہو واپس لوٹ گئے۔ قریش اس یقین کے ساتھ گھروں کو لوٹے کہ یہ خبر غلط تھی، لیکن پھر بھی اس کی کھوج میں برابر لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب حبشہ کی طرف ہجرت نہیں بلکہ تم مدینے کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک ایک صحابی نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہجرت کی تیاری کر لی، ادھر مشرکین ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی، بہت کو تو بڑا نقصان پہنچاتے۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ اور ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ تینوں ہجرت کی تیاری کرتے ہیں اور ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو ام سلمہ کے گھر والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا حق نہیں بنتا کہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ، تم جانا ہو تو جا سکتے ہو، ہماری بچی کو نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے ان سے ان کی بیوی کو چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو غصہ آ گیا اور کہا، تم نے ہمارے آدمی سے اس کی عورت کو چھین لیا، ہم اپنا پوتا اس عورت کے ساتھ نہیں جانے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں خاندان اس بچے کو کھینچنے لگے، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس سے اس بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ دونوں خاندان والے کھینچ رہے ہیں، ادھر سے کھینچ رہے تو اس بچے کا ہاتھ نکل گیا۔ ابو سلمہ تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچے کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ وہ روزانہ صبح اس مقام پر آ جاتی، شام تک روتی رہتی، 1 سال گزر جاتا بچے کی جدائی اور شوہر کی جدائی میں، 1 سال تک روتی، کسی کو رحم نہیں آتا، کسی کو ترس نہیں آتا۔ بالآخر ان کے خاندان کے ایک آدمی کو ترس آتا، اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ان کو اجازت ملی کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ اللہ اکبر! اکیلی ام سلمہ اور ان کا چھوٹا بچہ سلمہ کو لے کر ہجرت کے لیے نکل پڑی۔ تو میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔